لاہور ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ کیا لاہور میں دوبارہ گینگ وار ہونے جا رہا ہے؟ مبینہ طور پر امیر بلاج کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی کو مین کنال روڈ پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ کیا ہونے جا رہا ہے لاہور پہ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلمان قریشی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے لاہور کی بہت پرانی دشمنوں جو داری چلتی آ رہی تھی اور جو درجنیں جانیں تھی نگل گئی تھی ان کی صلح کروائی۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ سر لاہور میں کیا ہو رہا ہے، کس طرف لاہور کا جو ہے ماحول خراب کیا جا رہا ہے، کیا لاہور کو بھی لیاری بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں عبداللہ، بدقسمتی سے اس وقت لاہور کے حالات جو ہیں وہ بڑے ہی بدتر دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک بار پھر سے گینگ وار نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ خاندانوں کی دشمنی آج سے نہیں بلکہ پچھلے 30 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور تیسری نسل میں یہ منتقل ہو چکی ہے یہ خوفناک دشمنی، لیکن اب تک جاری ہے۔ اور اس میں قصوروار سمجھتا ہوں ریاست نے اس میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ اس خوفناک دشمنی کو ختم کیا جائے۔ اس دشمنی کی وجہ سے درجنوں نہیں، بیسوں نہیں بلکہ بہت سے افراد، مطلب ان کی تعداد جو ہے وہ 100 کے قریب پہنچ چکی ہے، جو اس دشمنی کا نشانہ بنے، جب سے امیر بلاج کے دادا کے دور سے لے کر اب تک امیر بلاج تک جو قتل کی وارداتیں ہوئیں۔ اس کے بعد اب جو ایک تیفی بٹ کے بہنوئی جو جوید بٹ کا قتل ہوا ہے، یہ ہوا ایک سمجھ لیں اس دشمنی کو ایک بار پھر ہوا دی گئی ہے، اور اس سے مزید نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے۔ پہلے بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ دشمنی بڑھتی بڑھتی اور گھروں میں بھی منتقل ہو گئی۔ بہت عرصہ جو ہے کیسر بٹ خاندان کی دشمنی بھی 25 سال تک تقریباً چلتی رہی، اور اس آگ ٹھنڈی ہوئی، اس کی صلح ہوئی الحمدللہ، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ان کی ایک نئی دشمنی کا آغاز ہو گیا، اور یہ سوچا بھی جا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب تک جو صورتحال ہے وہ لاہور کی بڑی زیادہ ہی خراب دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں پولیس جس طرح سے کارروائیاں کرتی تھی، وہ شوٹر، گینگسٹر اور دشمنداریوں کے حوالے سے کوئی سر نہیں اٹھائے گا، پولیس مقابلے بھی کیے جاتے تھے، لیکن وہ اب کہاں پہ ہیں؟ کیا ہوا صورتحال کے دن دہاڑے شوٹر آتے ہیں اور اہم شاہراہ پر آ کر فائرنگ کرتے ہیں، اور جس سے جوید بٹ نامی تاجر، جو تاجر رہنما بھی تھا، وہ مارا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور بآسانی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی خوفناک بات ہے اور لمحہ فکری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ پولیس ایک جگہ دعویٰ کرتی ہے کہ لاہور کو شوٹروں سے پاک کر دیا گیا ہے، لیکن اسی انسیڈنٹ اسنا میں لاہور میں یہ تیسرا مرڈر ہے۔ دیکھا جائے امیر بلاج، اور دوسرے نمبر پہ وہ ڈاکٹر صاحب جن کو ان کے بیٹے نے مرڈر کروایا، اور تیسرے نمبر پہ یہ جوید بٹ صاحب مین شاہراہ پہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ دیکھیں اس حوالے سے بڑے ہی ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں اور بڑے ہی قابل ترین تفتیشی آفیسر بھی ہیں، آفتاب پھلروان صاحب۔ ان سے بہت سے میں نے پروگرامز کیے، ان سے میں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، تو وہ اکثر اوقات بتاتے ہوتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ بھوک ہے۔ اب دیکھیں اگر ڈاکٹر شاہد کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا قتل ہوا، تو قتل تو چاہے بیٹے نے کروایا، لیکن اجرتی قاتل کون تھا؟ پہلی بار ایسا اجرتی قاتل تھا جس کی عمر 65 سال تھی، جس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ وہ غربت سے اتنا تنگ تھا کہ اس نے خودکشی کرنے کا بھی سوچا، لیکن وہ مہارت رکھتا تھا، ایک اسلحہ ڈیلر کی دکان پہ کام کرتا رہا، اسے ہائر کیا گیا، اسے کہا گیا کہ 50 لاکھ روپے تمہیں دیں گے۔ وہ شہریار کی طرف سے، شہریار نے اپنے والد کو انوالو کیا، اس نے اس شخص کے ساتھ بات کی، اور پھر وہ شوٹر نے جو ہے وہ بآسانی آ کر اپنا ٹارگٹ پورا کیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں غربت، بے روزگاری، یہ بڑی اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ شوٹر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی روزگار کا انتظام ہو، لوگوں کے حالات اس طرح کے نہ ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات تھم سکیں، کیونکہ جب پتہ ہوتا ہے ایک شوٹر کو کہ جس نے شوٹر ہیں ان کو پولیس اکثر اوقات نہیں، ویسے تو مارتی ہی ہے، انہیں پولیس مقابلوں میں، مبینہ پولیس مقابلوں میں پار کر دیا جاتا ہے۔ جنہیں موت کا بھی خوف نہیں ہوگا، انہیں کتنا زیادہ ہوس ہوگا، پیسوں کا لالچ ہوگا، یا ان کے حالات کیسے ہوں گے، اس کے پیچھے جا کے سوچنا چاہیے۔ ریاست کو اس طرح کا کردار ادا کرنا ہوگا کہ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم ہونے کی بجائے جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بآسانی کسی کو بھی پیسے دے کے، ہم نے ایسے کیسز بھی کور کیے ہیں جس میں 1 لاکھ روپے میں جو ہے وہ بندہ قتل کر دیا گیا ہے، 20,000 ایڈوانس دیا ہے تو بندہ قتل کر دیا گیا ہے، باقی پیسے قسطوں پہ دینے تھے 3 ماہ کے بعد۔ مطلب اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس میں لوگ جو ہیں
چند روپوں کی خاطر جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں اور بآسانی لوگوں کو اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں اور آگے والے کی بھی. سلمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ بڑی دیر سے انویسٹیگیٹو پروگرام کر رہے ہیں اور بڑا آپ کا گرفت ہے اس فیلڈ میں. کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والی فیملی کا تو بہت نقصان ہوا, لیکن یہ پہلا جو نقصان ہے بٹ برادران کا کیا گیا ہے, کیا لگ رہا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف جائے گا اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, نقصانات تو نقصان ہی ہوتے ہیں. دشمن داریوں میں اکثر اوقات جو ہے وہ دشمن کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی دشمن دار کی بہن کے گھر میں مطلب اٹیک کر دیا گیا. بہن بھی ساتھ ہی سوار تھی اور ان کے بہنوئی کو قتل کر دیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر بھی غلط بات ہے اگر ان کی جانب سے کیا گیا ہے. پہلے تو اس کی تفتیش مکمل ہونی چاہیے نا. پہلے تو پولیس کو ان شوٹروں تک پہنچنا چاہیے, پھر پتہ لگے کہ شوٹروں کو ٹارگٹ کن لوگوں نے دیا تھا. ابھی تک تو ملزمان ہیں, یہ کیسر بٹ بھی اس میں ملزم ہے اور ساتھ امیر فتح جو امیر بلاچ کا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس سے بھی نامزد کیا گیا ہے. ان کے علاوہ نامعلوم رکھے گئے ہیں. پولیس اس میں تفتیش کر رہی ہے اور ان کی ہمارے ذرائع نے بتایا کہ کچھ تصاویر بھی آئے ہیں. اور بدقسمتی کی بات کیا ہے, یہ سیف سٹی لاہور, سیف سٹی شور ڈلا ہوتا ہے کہ یہ سیف سٹی ہے جو لاہور ہے. یہاں کے کیمرے جو ہیں وہ بدقسمتی سے اہم شاہراہوں کے کام ہی نہیں کرتے. جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے ادھر کے کیمرے جو ہیں وہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے. پیچھے سے ان کو ٹریک کیا گیا اچھرا کی جانب سے. جب وہ آئے ہیں تو وہاں سے جو مشکوک افراد ہیں ان کی کچھ تصویریں جو ہیں اب تک پولیس نے جو ہیں وہ لے لی ہیں. اب وہ جاوید بٹ مقتول کی اہلیہ کو جو ان کے ساتھ سوار تھیں انہیں دکھائی جائیں گی کہ یہ ملزمان تھے یا ان کے ساتھ کون ملزمان تھے. وہ ساری تصویروں کو میچ کر کے یہ تفتیش کا ابھی تو آغاز کیا گیا. ابھی تک پولیس اس میں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں کر سکی. نہ ہی نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جا سکا ہے اور نہ ہی وہ جو نامعلوم ساتھ تھے ان کو گرفتار کیا جا سکا. سلمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو مرکزی ملزم ہیں اس ایف آئی آر کے کیسر سہیل بٹ اور امیر فتح, ایف آئی آر یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی, کیا لگتا ہے کہ ایف آئی آر ٹھیک ہوئی ہے؟ دیکھیں ملزمان جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ پائیں گے؟ ٹیکنیکلی گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو ایک تو تاثر طیفی بٹ کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح سے وہ ایف آئی آر کا متن ہے کہ وہ 109 کو انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا. اور بڑی حیران کن بات ہے انہوں نے امیر مصب کو بھی اس ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا گیا. حالانکہ امیر مصب جو امیر براج کا قتل کیس ہے اس کا مدعی ہے, اس ایف آئی آر کا مدعی امیر مصب ہے. امیر فتح کو شامل کیا گیا اس میں اور 109 میں نہ ان کو شامل کیا گیا بلکہ ان کو شوٹر کے طور پر شامل کیا گیا. ایف آئی آر جو ہے وہ بڑی اپنی طرف سے پختہ انہوں نے کی ہے اور اس میں موقع پر عینی شاہد بھی موجود ہیں. وہ جو خاتون ہیں جاوید بٹ کی اہلیہ جو طیفی بٹ کی ہمشیرہ ہیں, بہن ہیں, وہ بھی ان کا ایف آئی آر میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے پہچان لیا. ان کا بیٹا مدعی بنا ہے حمزہ, اس کا کہنا ہے کہ اس کی والدہ نے جو کیسر بٹ اور امیر فتح کو پہچان لیا ہے. تو دیکھیں ٹیکنیکلی طور پر تو یہ بڑی مضبوط ہے. اب پولیس اس کی کس طرح سے تفتیش کرتی ہے, کیسے ملزمان تک پہنچتی ہے, ملزمان اپنا موقف کیا دیتے ہیں. کل رات سے یہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں کیسر بٹ کا جو ہے ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنی ہر طرح سے صفائی دیں گے اور پیش بھی ہوں گے, نہ بھاگیں گے نہ کہیں جائیں گے بلکہ جو بھی حقائق ہیں اس سے وہ آگاہ کریں. اور یقیناً ان کو ہونا بھی چاہیے, اگر وہ ہیں نہیں ہیں تو بالکل ان کو پیش ہونا چاہیے. سر لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ لاہور کی سب سے پرانی دشمنی جو شوکت سہیل بٹ کی اور بابر بٹ کی اپنے ریلیٹیو کے ساتھ تھی, بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا آپ نے, اس میں صلح کروائی. کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں گروپوں کے اندر صلح کروانے کے لیے کسی نے سر نہیں اٹھایا یا ان کو استعمال کیا گیا اب آج تک؟ دیکھیں ہماری تو خواہش ہے کہ یہ دونوں گروپ جو لاہور کے بہت بڑے گروپ ہیں ان کی آپس میں ضرور صلح ہونی چاہیے اور یہ نفرتیں اور یہ مطلب ایک جانی نقصان ایک دوسرے کا کرنا جس میں اور لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں وہ ختم ہونا چاہیے. اس میں زیادہ تر ان لوگوں نے کردار ادا کیا جن کے مفادات وابستہ ہیں ان دونوں گروپوں کے ساتھ, وہ اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے. متعدد بار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلوان لوگوں کے ارد گرد مسخرے بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوائیں دیتے ہیں کہ پہلوان جی اے کی ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, مطلب جلتی پر تیل کا
کام کرتے ہیں، اور اس خوفناک دشمنی کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسے لوگوں کا بہت کردار ہے۔ اس میں ماضی میں بھی دیکھا جائے تو پولیس افسران بھی اس میں انوالو رہیں، اور جن جن لوگوں کو ان دونوں گروپوں کے ساتھ وابستہ مفادات وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو اپنے سے دور کریں اور ایک اچھی زندگی بسر کریں۔ لیکن ابھی تو جاوید بٹ کا قتل ہوا، اور یہ میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں ابھی، کیونکہ ایسی بات کرنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ پہلے سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے۔ جو ملزمان پر مقدمہ درج ہوا ہے انہیں گرفتار ہونا چاہیے، اس کے بعد جا کر کوئی معاملہ تھمنا چاہیے، نہیں تو اسی طرح نقصانات ہوتے رہیں گے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہوتے رہیں گے۔ یقیناً ہم نے بھی جاوید بٹ صاحب کے بارے میں جب بات کی لوگوں سے تو بڑی پازیٹیو وائبس آئی، لوگوں نے کہا کہ بہت اچھے انسان تھے اور بڑے اچھے تاجر تھے، کوئی ان کی جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ موجود نہیں تھا، لیکن ان کو مین روڈ پہ، کنال روڈ پہ شوٹرز آتے ہیں اور کافی فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے ان کی بیگم کے سامنے۔ لاہور میں ہونے کیا جا رہا ہے، خدا اس لاہور کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، محفوظ رکھے، اور آنے والی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔